میرے اور شیرمین کے ہاتھ میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی جن میں میگزین لگا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے میں صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے عمل کا آغاز کر دینا چاہتا تھا۔ نیلا رنگ ایک دھند کی طرح میری آنکھوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا، اور جب نیلا رنگ میری نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر وہ کچھ ہوتا تھا جس کا کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے۔ شیرمین کے ساتھ مجھے بھی کوئی اسرائیلی افسر ہی سمجھا گیا تھا، چنانچہ وہ لوگ میرے سامنے بھی محترم تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بس کو لے جانے کے لیے ایک ڈرائیور درکار ہوگا، کیا بس کا ڈرائیور بھی مر چکا ہے؟ یس سر، اسی اسرائیلی آفیسر نے جواب دیا جو لیفٹیننٹ کے رینک کا معلوم ہوتا تھا۔ ڈرائیور کی لاش کو سیٹ سے ہٹا کر ایک شخص بس کو سنبھال لے، اب ہمیں بہت زیادہ برق رفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پانچوں کو بھی میرا خیال ہے بس ہی میں سوار کر دیا جائے، 4 جوان اس جیپ کو لے کر آگے جائیں اور باقی بس میں ان کی نگرانی کے لیے متعین ہو جائیں۔ اسرائیلی لیفٹیننٹ نے مجھے سلیوٹ کیا اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ اس کارروائی کے لیے آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے رخ جیسے ہی تبدیل ہوئے، اچانک میں نے اسٹین گن سیدھی کر لی اور اس کے بعد میں نے ان پر فائر کھول دیا۔ میں دیوانہ وار ان سب کو اپنی رینج میں لے کر فائرنگ کر رہا تھا اور شیرمین کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کی آواز بھی جیسے بند ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور غرائے ہوئے لہجے میں بولی، لاش یہ لیکن ظاہر ہے مجھے جو کچھ کرنا تھا اس میں شیرمین کو شامل کرنا بھی ضروری تھا، چنانچہ میرا رخ ذرا سا تبدیل ہوا اور شیرمین کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے اسٹین گن گر پڑی۔ میں ان تمام فوجیوں کا صفایا کر چکا تھا جو یہاں زندہ حالت میں موجود تھے، اور فلسطینی گوریلے اس فائرنگ سے گھبرا کر زمین پر لیٹ گئے تھے۔ فضا جابی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات چھائے ہوئے تھے اور وہ زمین پر چت پڑی ہوئی آسمان کو گور رہی تھی۔ میں نے اپنی اسٹین گن کا پورا میگزین خالی کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی ایک اس کیفیت میں باقی نہ رہے، کوئی جوابی کارروائی کر کے ہم میں سے کسی ایک کو بھی زخمی کر سکے۔ میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ شیرمین مڑی توڑی پڑی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم خون اگل رہا تھا، لیکن میرے سامنے وہ 6 فلسطینی گوریلے تھے جن کی سربراہ یقینی طور پر فضا جابی ہوگی۔ انہوں نے جو کارروائی کی تھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کی ہوگی، اور میں اس کارروائی میں بغیر کچھ جانے بوجھے ان کا سب سے قریبی ساتھی تھا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد جب مجھے مکمل طور پر یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ان اسرائیلی سپاہیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو میں ان بندھے ہوئے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا جو مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے فضا جابی کے ہاتھ کھولے، اس کے بعد باقی لوگوں کو آزاد کرنے لگا۔ فضا جابی اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ سیر زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان تمام لوگوں کے ہاتھ کھولنے کے بعد ان سے کہا، اب آپ لوگ اپنے طور پر اپنے عمل کے لیے آزاد ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کی مزید کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فوری طور پر وہ لاشیں لیجئے اور یا تو اس جیپ سے نکل جائیے یا پھر اس نخلستان کے پاس ایک لینڈ روور کھڑی ہوئی ہے، اسے حاصل کر لیجئے۔ آپ کے پاس اپنا کوئی کنوینس نہیں ہے، تھا تباہ ہو چکا ہے، لیکن یہاں سے بہت پیچھے۔ فضا جابی نے جواب دیا اور پھر کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک آدمی سے وہ لینڈ روور منگوا لوں۔ ہاں منگوا لیجئے، میں نے کہا اور فضا نے اشارہ کر دیا۔ ایک فلسطینی جوان اس طرف دوڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لینڈ روور سٹارٹ کر کے ادھر لے آیا۔ دوسری طرف سے فضا کے دوسرے ساتھی اپنے ان 3 ساتھیوں کی لاشیں اٹھا لائے تھے۔ فضا نے مجھے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ کیا کریں گے؟ میں یہ جیپ لے جاؤں گا اور اسے کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، حالانکہ بہت بڑا رسک تھا لیکن کیا کیا جاتا، یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ یہ کارروائی برق رفتاری سے عمل میں آئی۔ فضا اپنے آدمیوں کے ساتھ لینڈ روور میں جا بیٹھی اور پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور لینڈ روور کو واپس اس جانب موڑ دیا جو سڑک دوسری جانب جاتی تھی، یعنی ہم جس طرف سے آئے تھے وہ تل ابیب کا راستہ تھا، لیکن فضا اس کے مخالف راستے پر چل پڑی تھی۔ میں نے ان تمام لاشوں پر نظر ڈالی۔ شیرمین کی موت یقینی طور پر ایک حادثہ تھی، لیکن اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اول تو میری اس کارروائی کو شیرمین کے علم میں آنے کے بعد شیرمین کی زندگی میرے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ دوم یہ کہ شیرمین کے ہاتھ میں بھی اسٹین گن دبی ہوئی تھی، کسی بھی لمحے وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکتی تھی، کیونکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ فلسطینی فورسز کی ایک اہم رکن تھی۔ چنانچہ میں نے کسی قسم کا خطرہ نہیں لیا تھا، البتہ اس بات کا مجھے اطمینان تھا کہ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ شیرمین میرے ساتھ یہاں تک کا سفر کر رہی ہے۔ میں نے ان تمام معاملات کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیا اور صرف اتنا کیا کہ وہ نشانات صاف کر دیے جس سے میری اور شیرمین کی یکجا ہونے کی صورتحال کا علم ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کا نام لے کر جیپ سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ رخ تل ابیب کے اندرونی حصے ہی کی جانب تھا، لیکن مجھے جو سب سے پہلی آبادی کی جگہ نظر آئی اور جہاں سے مجھے یہ احساس ہوا
کہ اب میں تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد کوئی سواری حاصل کر سکتا ہوں۔ وہیں میں نے جیپ چھوڑ دی اور اسٹیئرنگ وغیرہ پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ کافی فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جو سنگین واقعہ پیش آیا تھا وہ اپنی نوعیت کا منفرد تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اپنے معاملات کس حد تک اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کیا جائے گا۔ بظاہر میں نے ایسی کوئی شبے والی بات نہیں چھوڑی تھی۔ ہر قسم کے نشانات، یہاں تک کہ اسٹین گن سے اپنے نشانات صاف کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جگہ جسے ہم نے پکنک سپاٹ کے طور پر استعمال کیا تھا بالکل خالی کر دی تھی اور وہاں سے تمام چیزیں ہٹا لی تھی۔ اب باقی آگے تقدیر کا کھیل تھا، تقدیر جو بھی فیصلہ کرے۔ مجھے تقریباً 40 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران نہ تو کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور نہ ہی میں نے خود آگے بڑھ کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 40 گھنٹے کے بعد جان ہیکنر میری رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر لاشمیک۔ ہیلو سر، تم خیریت سے ہو نا؟ جی بالکل، لیکن سر مجھے آپ کی صحت پھر کچھ متاثر محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، میں بہت افسردہ ہوں۔ کوئی خاص وجہ یا پھر وہی پرانے واقعات؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کس بارے میں مسٹر ہیکنر؟ چیئرمین سے تمہاری کب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کئی دن سے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ فلسطینی دہشت گردوں کا شکار ہو گئی ہے، جان ہیکنر نے غم آلود لہجے میں کہا، اور میں نے غم زدہ ہو جانے کی اداکاری شروع کر دی۔ دیر تک میں ساکت رہا۔ جان ہیکنر نے کہا، میں بھی اس کے لیے غم زدہ ہوں۔ ہماری بہترین کارکن تھی، بہت سی خوبیوں کی مالک، مجھے علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے کہا، ہاں اتفاق ہے، ایسے واقعات عام ہیں، لیکن چیئرمین کی جدائی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بے حد ذہین تھی، پرجوش بعمل۔ میں اس کی موت کا انتقام لوں گا۔ میں نے کہا، ہاں انتقام لیا جائے گا، جان ہیکنر نے کہا، اور میرے ذہن میں نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ میں نے ایک نظر جان ہیکنر کو دیکھا۔ اسی وقت جان ہیکنر نے کہا، یوں تو فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی ہمارا قومی فریضہ ہے، لیکن اس میں کچھ ذاتی حسابات بھی ہوتے ہیں۔ چیئرمین کی موت کو میں نے ذاتی رجسٹر میں درج کیا ہے۔ کم از کم 50 فلسطینیوں کے قتل سے چیئرمین کے انتقام کی آگ بجھے گی۔ میری آنکھوں میں نیلی پرچھائیاں گردش کرنے لگی۔ یہ شخص مجھے 50 مسلمانوں کو قتل کرنے کے عزم کی داستان سنا رہا تھا، اور میں سن رہا ہوں۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا لاشمیک، اس نے کہا، اور جیسے کسی نے مٹھی بھر نیلا رنگ میری آنکھوں میں جھونک دیا ہو۔ ہر شے نیلی نظر آ رہی تھی۔ جان ہیکنر نے میرا چہرہ دیکھا، پھر بولا، چیئرمین کی موت نے تمہیں بھی متاثر کیا ہے؟ لاشمیک، تمہارا چہرہ عجیب ہو رہا ہے۔ ہاں مسٹر ہیکنر، کیا آپ تنہا ہیں؟ ہاں، میں یوں ہی تم سے ملنے چلا آیا۔ نیچے ڈرائیور ہے، ہیکنر نے جواب دیا، اور میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، برائے کرم اوپر تشریف لائیے۔ جان ہیکنر پر اطمینان قدموں سے چلتا ہوا میرے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں نے اسے بڑی محبت سے ایک جگہ بٹھا دیا۔ اس وقت میرے دل میں اس کے لیے بڑے خوبصورت جذبے جنم لے رہے تھے۔ میں جان ہیکنر کو لیے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، مسٹر جان ہیکنر، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کی آمد میرے لیے نہایت خوشی کا باعث ہے۔ جان ہیکنر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر حیرت سے بولا، میں سمجھا نہیں۔ بات اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں مسٹر ہیکنر، میرے آپ سے بہت سے تعلقات ہیں، بہت سے رشتے ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کون سے رشتے کے تحت آپ سے گفتگو کروں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی ایک بہت اچھی ساتھی چیئرمین کی موت پر کسی جوش اور جذبے کا اظہار نہیں کیا، جبکہ میں ذہنی طور پر اس قدر افسردہ ہوں کہ شاید الفاظ میں اس کی وضاحت نہ کر سکوں۔ میرے خیال میں آپ نے تو مکمل الفاظ میں وضاحت کر دی ہے مسٹر جان ہیکنر، یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ چیئرمین کی ہلاکت کے نتیجے میں آپ کم از کم 50 فلسطینیوں کو ہلاک کریں گے۔ ہاں، یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے اگر میرا جنون ختم نہ ہوا، مسٹر جان ہیکنر پرجوش لہجے میں بولے۔ بس یہیں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے مسٹر جان ہیکنر، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، میرا ذہن معاف ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھاتا ہوں۔ دراصل مسٹر جان ہیکنر، میں ایک بہت دلچسپ کھیل کھیل رہا ہوں۔ ممکن ہے یہ کھیل آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو، لیکن میرے لیے اس کی دلچسپیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ کام آپ کو نہیں سونپنا چاہتا۔ کون سا کام؟ میرا مطلب ہے فلسطینیوں کے قتل کا معاملہ۔ اصل میں اس کام کا دوسرا رخ میں نے سنبھال رکھا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، برطانیہ سے بیروت تک کا سفر ایک دلچسپ سفر ہے۔ یقینی طور پر میرے ریکارڈ سے آپ کو میرے بارے میں تفصیلات معلوم ہو چکی ہوں گی۔ بیروت تک کا سفر ایک مخصوص مقصد کے لیے تھا، اور اس مقصد کا پس منظر طویل ہے، جس کا آپ کے لیے جاننا بیکار ہے۔
تمہاری باتیں اس قدر الجھی ہوئی ہیں لائشمیک کہ میں اس وقت انہیں سمجھ نہیں پا رہا. میں اپنے غم میں کھویا ہوا ہوں. افسوس، آپ کا غم غلط کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تاہم میری باتیں آپ کا غم غلط کر دیں گی. آپ برائے کرم ایزی ہو کر بیٹھیے، یہ کوٹ اتار دیجیے. مسٹر جان ہیکنر صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاید کوٹ کی مشکل کو محسوس کر رہے تھے. انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ سے کوٹ لے کر اسٹینڈ پر ٹانگ دیا. کوٹ کی جیب میں پستول کا وزن مجھے صاف محسوس ہوا تھا. اگر مسٹر جان ہیکنر بغلی ہولسٹر لگائے ہوئے ہوتے تو نظر آ جاتا، لیکن انہوں نے احتیاطاً پستول کوٹ کی جیب میں رکھ لینا پسند کیا تھا، اور وہ اس قدر مطمئن نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے کسی بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی. غرض یہ کہ مسٹر جان ہیکنر کو اس طرح غیر مسلح کرنے کے بعد میں ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا. میرا اصل نام لائشمیک نہیں ہے مسٹر جان ہیکنر، میں نے کہا، اور جان ہیکنر چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا. پھر بولا، پھر کیا نام ہے تمہارا؟ جہانگیر جمال شاہ، میں نے جواب دیا. جان ہیکنر کا واقعی سر چکرانے لگا تھا. وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، مگر یہ تو کسی مسلمان کا نام ہے. اللہ کے فضل سے میں ایک پکا مسلمان ہوں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے صاف صاف کہو. اور تعلق بھی میرا لبنان سے نہیں ہے. پھر میں پاکستانی ہوں. پاکستانی؟ اس بار جان ہیکنر بری طرح اچھل پڑا. ہاں مسٹر جان ہیکنر، آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنا دیتا ہوں. پاکستان میں اسرائیلی محکمہ موساد کے ایک سرگرم رکن مسٹر زیڈ نے کچھ وجوہات کی بنا پر میری بیوی اور میرے چند عزیز و اقارب کو قتل کر دیا، اور میں وہاں سے ان کا انتقام لینے چل پڑا. جان ہیکنر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم میرا دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا غم غلط کرنا چاہتے ہو؟ بالکل بالکل یہی بات ہے. نہیں پلیز نہیں، مجھے اس وقت کوئی جھوٹا قصہ نہ سناؤ. قصہ جھوٹا نہیں ہے مسٹر جان ہیکنر، ایک بہت بڑی سچائی جسے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن تم تو اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہو، جبکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ایک شخص بچہ اسرائیل کا دشمن ہے. یہ بالکل سچ ہے. ہم لوگ اسرائیل سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں. یہودی کے نام سے ہمیں گن آتی ہے. اور اس کے بعد بات دو آتشہ اس وقت ہو گئی جب مسٹر زیڈ نے میری بیوی کو قتل کر دیا. بہرحال بیروت تک آنے کے لیے مجھے کوئی ایسا ذریعہ درکار تھا جس سے میں اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکوں. اور لندن میں ایک شخص سے میری ملاقات ہو گئی جس کا نام لائشمیک تھا اور جو بیروت کا باشندہ تھا. لائشمیک کو قتل کر کے میں نے اس کی جگہ لی اور اس کے بعد بیروت پہنچ گیا. یہاں میں نے لائشمیک کے اہل خاندان کو قتل کرا دیا، اور اس طرح میری ملاقات مسٹر فلیچر سے ہوئی، جنہوں نے مجھے اسرائیلی محکمہ خاص میں ایک اعلیٰ مقام دلوا دیا. مسٹر جان ہیکنر، اس کے بعد میں نے پہلا کام جو کیا وہ آپ کے علم میں ہے، یعنی ایلس واکر کے اغوا کا مسئلہ. لیکن اس سلسلے میں تو تم نے... ہاں، میں نے بے پناہ محنت کی اور ایلس واکر کو بلاخر تل ابیب پہنچا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنے پیچھے امریکی محکمہ سیکرٹ سروس کی ایک رکن سینی بال کو لگایا، اور یہاں میں نے مسٹر ایلس واکر کی مکمل نشاندہی کر دی، جس کے نتیجے میں مسٹر ایلس واکر کو واپس حاصل کر لیا گیا. اصل میں اس سے میرا مقصد یہ تھا مسٹر جان ہیکنر کہ میں اسرائیلی محکمہ خاص کا منظور نظر بھی رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے معاملات سے واقف رہ کر اس کے خلاف بھی کام کرتا رہوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس تمام کارروائی کے بعد میڈم شیرمین ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئیں جس میں فلسطینیوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا. نتیجے میں نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ ہے تمام صورتحال مسٹر جان ہیکنر. جان ہیکنر کے بدن میں تھرتھری سی پیدا ہوئی اور پھر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ساتھی نہیں بلکہ ہمارے دشمن ہو. کیا اس تمام تفصیل کے بعد بھی مجھے اس تفصیل کا مطلب سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی مسٹر ہیکنر؟ لیکن اس طرح تو تمہیں چھوڑنا ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک سوچا آپ نے. واقعی میری زندگی اسرائیل کے لیے ایک بھیانک المیہ ثابت ہوگی. ابھی تو آغاز ہے. میرے ذہن میں تو بے شمار منصوبے ہیں مسٹر جان ہیکنر جن کی میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہاری لاش اپنے ساتھ لے جاؤں. ہاں مسٹر جان ہیکنر، یہی آپ کے لیے موزوں ہے، ورنہ جن 50 فلسطینیوں کے قتل کا آپ نے ارادہ کیا ہے ان کا قتل آپ کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا. ہو سکتا ہے میں آپ کا غم غلط کرنے کے لیے آپ کو کسی بار میں لے جاتا، لیکن اوپر لانے کا مقصد یہی ہے کہ ان 50 اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو رسک بالکل نہیں لینا چاہیے مسٹر جان ہیکنر. برائے کرم آپ وہ کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ذلیل کمینے انسان. اگر تو اس وقت صحیح الدماغ بھی نہیں ہے تب بھی تیرے ان الفاظ پر تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. آئیے میری زندگی کو ختم کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جان ہیکنر واقعی تیش میں آ کر مجھ پر جپٹا تھا
لیکن میرا زوردار تھپڑ اس کے گال پر اس طرح پڑا کہ اس کا سر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس بار اس نے پوری قوت سے اس ٹینٹ کی جانب چھلانگ لگائی جس پر کوٹ لٹکا ہوا تھا، لیکن میں تیار تھا۔ میں نے درمیان میں ہی اسے روک کر اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری اور وہ الٹی کلا بازی کھا گیا۔ نیلاہٹیں میری آنکھوں میں جگہ بنا چکی تھیں اور میں انہی نیلاہٹوں کے زیر اثر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جب میرے اوپر نیلا رنگ سوار ہوتا ہے تو میرے چہرے کی کیفیت ایک سفاک درندے جیسی ہو جاتی ہے، اتنی خوفناک کہ لوگ اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائیں۔ جوان ہیکنر نے بھی میرا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ اس نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت دوبارہ اپنے پیٹ کی تکلیف بھول کر میری جانب جھپٹا۔ میں نے اس کی گردن اپنی بغل میں دبا لی، فوراً ہی اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن دبا دی۔ جوان ہیکنر اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے میرے جسم کو اپنے جسم پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ممکن نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ اس وقت جو جنونی کیفیت مجھ پر سوار تھی وہ بہت خوفناک تھی۔ میں اس کی گردن دبائے چلا گیا اور اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی، زبان باہر نکل آئی۔ وہ تشنجی انداز میں اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ اس سے زیادہ تفریح میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ جان ہیکنر کا جسم اب روح سے خالی ہے تو میں اس پر سے ہٹ گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، سوری مسٹر جان ہیکنر، ہو سکتا ہے تمہیں زندگی کے کچھ لمحات اور مل جاتے اگر تم میرے سامنے ان جذبوں کا اظہار نہ کرتے کہ تم 50 فلسطینیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ میرے مسلمان بھائی جس طرح بھی بن پڑے گا تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے اور میں اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی اس کام کے لیے وقف کر دوں گا۔ تم جیسے انسان کو فنا کرنا تو میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ مسٹر جان ہیکنر، سوری، ویری سوری ڈیئر مسٹر جان ہیکنر۔ اپنا کام ختم کر چکا تھا میں، اور میری آنکھوں کی نیلاہٹیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ جو عمل میں نے کیا تھا اب اس کے بعد اس کا رد عمل بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میرے لیے بے حد ضروری تھا کہ میں مسٹر جان ہیکنر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا معقول بندوبست کروں۔ ویسے بھی یہ ایک بڑا پورا علاقہ تھا اور یہاں سے کسی انسانی جسم کو لے جانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہر طور اب اس عمل سے گزرنے کے بعد دوسرے عمل کا بھی مسئلہ تھا جو مجھے سر انجام دینا تھا، اور اس کے لیے کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی تھی جس سے میرا یہ کام ہو سکے۔ مسٹر جان ہیکنر کی لاش کو میں نے پہلے بخوبی ٹٹولا، کوئی ایسی چیز تو باقی نہیں رہ گئی جو کسی طرح میری نشاندہی کر دے۔ گلے پر سے انگلیوں کے نشانات صاف کیے، باقی تمام مسائل بھی درپیش تھے، چنانچہ میں نے ان سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر تمام ذہانتوں کا استعمال کیا اور اس کے بعد عارضی طور پر مسٹر جان ہیکنر کی لاش کو بستر کے نیچے سرکا دیا۔ اس کے بعد میں نے ان کے کوٹ کی تلاشی لی، تمام چیزیں دیکھی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو میرے کام کی ہو۔ کوٹ کو میں نے اسی طرح ٹانگ دیا اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اپنے طور پر بہت سے فیصلے کر چکا تھا۔ مسٹر جان ہیکنر جس گاڑی میں آئے تھے میں نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا کر کافی فاصلے پر لے جا کر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی انہیں میرے فلیٹ کے سامنے موجود محسوس نہ کر سکے۔ دوسرے دن بھرپور ناشتہ کر کے میں نے سب سے پہلے اخبارات دیکھے، لیکن اب اخبارات والے جن بھی نہیں ہوتے کہ ہر خبر انہیں اسی وقت مل جائے، چنانچہ کسی بھی اخبار میں میں نے جان ہیکنر کے بارے میں کوئی خبر نہیں پڑھی اور مطمئن ہو گیا آج کا دن تو خیر بغیر کسی تشویش کے گزرے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ البتہ میں نے یہ سوچا کہ تل ابیب میں اب میرا کتنا قیام ہونا چاہیے۔ ویسے ہائی کمان سے ابھی واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی یہ کہا گیا تھا کہ مجھے کتنے دن کے لیے یہاں طلب کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ایلس واکر کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا ابھی تک زیر اعتاب تھے اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ امریکی محکموں کے افسران کو اس سلسلے میں اطلاع دینے کا انہیں کیا معاوضہ ملا ہے۔ گویا جرم ان پر مسلط کر دیا گیا تھا، اب صرف ان کے اقرار کا معاملہ تھا۔ میں سمجھتا تھا، بلکہ جان ہیکنر نے مجھے کہا بھی تھا کہ ایسے افراد کو جن پر اس قسم کا شبہ ہوتا ہے کسی طور زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مجھے ان لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ہائی کمان نے مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا، نہ ہی میرا تعلق صرف جان ہیکنر یا میڈم شیرمین سے قائم کر دیا گیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اسی دن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب ہوا۔ وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا گیا تھا۔ میں نے ٹیلی فون ریسیو کیا۔ مسٹر لاشمک بول رہا ہوں، آپ کا کوڈ بلیک 1۔ میں نے وہ کوڈ دہرایا جس کے بارے میں مجھے ہدایت کر دی گئی تھی۔ گڈ مسٹر لاشمک، شام کو 4 بجے آپ کو ایک مخصوص جگہ پہنچنا ہے۔ عمارت کا پتہ نوٹ کر لیجئے، احتیاط سے آنا ہوگا۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے دشمن چپے چپے پر ہماری داغ میں ہیں، ان سے ہر لمحہ محتاط رہنا ضروری ہے۔ یہ خاص ہدایت آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کا مستقل قیام بیروت میں ہے اور تل ابیب آپ کے لیے کسی حد تک اجنبی